السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ آج کے اس درس کے اندر زکوٰۃ کا جو مال ہوگا 2.5% جو مقررہ مال میں سے، سونے اور چاندی میں سے یا نقدی میں سے جو زکوٰۃ کے طور پہ 40واں حصہ نکالا جائے گا، اس کو کہاں پہ خرچ کیا جائے۔ چونکہ اس کے پہلے جو درس ہوا تھا وہ زکوٰۃ کے تعلق سے تھا، زکوٰۃ کی اہمیت اور اسی طریقے سے کن کن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سونے اور چاندی میں کے زیورات میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں درس ہوا۔ آج کا یہ درس ہے کہ جو زکوٰۃ ہم نکالیں گے 2.5%، اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سونا ہے، چاندی ہے یا نقدی ہے، یا ہم بزنس وغیرہ کرتے ہیں، تو پھر اسی صورت میں جو 2.5% ہم نکالیں تو اس کو خرچ کہاں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر بیان کیا ہے، آپ جا کر اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ، صدقہ سے مراد یہاں پہ زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے بھی لفظ صدقہ کا استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر۔ فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور جو زکوٰۃ پر کام کرنے والے، جو اصولنے والے ہیں، جمع کرنے والے یا اس کو تقسیم کرنے والے، والمؤلفة قلوبهم، اور جو ضعیف ایمان والے ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، اور وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرنے میں، وفی سبیل والغارمین، مقروض لوگوں کو، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافر۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے فرض ہے، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ 8 مصارف یعنی 8 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ میں یا 8 جگہوں میں جیسے خرچ کرنے والا یا مزکی زکوٰۃ نکالنے والا جیسے وہ مناسب سمجھتا ہے، ان 8 جگہوں میں سے کہیں بھی یا 8 میں خرچ کر سکتا ہے، اور یہ 8 ہی جگہوں میں خرچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حصر ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 8 کا ذکر کر کے یہ بیان فرما دیا ہے کہ ان 8 کے علاوہ میں ہم کہیں پہ زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کر سکتے، ان 8 لوگوں میں ہی خرچ کرنا ہے۔ اب اس میں سے سب سے پہلے اور دوسرے لوگ کیا ہیں؟ فقیر اور مسکین۔ فقیر اور مسکین یہ 2 ایسے لفظ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے بولا جاتا ہے، کبھی فقیر بول کر مسکین مراد دیا جاتا ہے، کبھی مسکین بول کر فقیر مراد دیا جاتا ہے، اور دونوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ان کی ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں ہوتی، یعنی اتنی چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں جو ان کے اپنے ضرورت کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، لباس ہیں، دوا علاج کے پیسے ہیں، یا اسی طریقے سے رہنے کے یعنی سکن ہے، گھر ہے، اسی طریقے سے ان کی زندگی 1 مہینہ 2 مہینہ آگے آسانی سے بڑھ سکے، اتنے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے، اتنے اناج اور غلے ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیا ہے؟ فقیر یا مسکین کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کی کوئی نوکری نہیں ہوتی ہے، ان کی کوئی ماہانہ تنخواہ نہیں ہوتی ہے، ان کی کوئی آمدنی کے ذرائع نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فقیر یا مسکین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ فقیروں کے لیے، یعنی محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یعنی ان کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں جو ان کے اپنے لیے، ان کے بیوی بچوں کے لیے کافی ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور شیخ نے یہاں پہ کہا ہے کہ زکوٰۃ دینے میں خیال کیا جائے کہ اس کو اتنی چیزیں دی جائیں کہ وہ سال بھر کے لیے کافی ہو جائیں، اس لیے کو پھر اگلے سال اب زکوٰۃ اس کو ملے گی۔ یعنی مثال کے طور پہ رمضان میں کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اب اگلے سال اس کو رمضان میں زکوٰۃ ملے گی، تو اس لیے اتنی چیزیں اس کو دی جائیں جو اس کی سال بھر کے ضروریات زندگی کے لیے کافی ہوں، کھانا پینا ہے، یا اسی طریقے سے لباس کا مسئلہ ہے، رہنے کا مسئلہ ہے، یا جو کچھ بھی اس کی اساسیات اور بنیاد ہے وہ چیزیں کیا ہوں اس کے لیے
کافی ہوتی ہوں، اس لیے سال بھر کے کفایت کے لیے سال بھر کے لیے اس کو زکوٰۃ دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، اور شیخ نے کہا ہے کہ اس کو دینا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک چیز شیخ نے بیان کیا ہے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں، بہت سارے لوگ ہمارے مارکیٹ میں یا معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے حقیقی معنوں میں مستحق نہیں ہوتے، لیکن ان کا پیشہ بن جاتا ہے، وہ مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ اگر ہم جانتے ہیں تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال نہیں دینا چاہیے، اور بلکہ ان کو پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، اللہ کا ڈر اور خوف تقوی کی تلقین یا نصیحت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليكثر، جو شخص لوگوں سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اور اس کا مقصد کیا اپنے مال میں بڑھوتری کرنا ہے، تو گویا کہ وہ جہنم میں جانے کے لیے کیا کر رہا ہے، یعنی اپنے لیے راستے بنا رہا ہے، پل بنا رہا ہے، تو چاہیے کہ وہ یا تو اس کو کم کرے یا زیادہ کرے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ سمجھیے کہ وعید ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ڈرایا گیا ہے جو لوگ بلا ضرورت لوگوں سے سوال کرتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ان هذا المال خضرة حلوة فمن اخذه بسخاوة نفس بورك فيه، یہ مال کیا ہے کہ بڑا ہی سرسبز، یعنی اس کی طرف انسان کی خواہش ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے، جو اس کو لیتا ہے یعنی سخاوت کے ساتھ، یعنی ضرورت کے حساب سے، تو اس کے اندر کیا ہے، برکت دیا جاتا ہے، برکت تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ومن اخذه بشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي ياكل ولا يشبع، اور جو شخص اس کو لیتا ہے، یعنی اس کو ضرورت نہیں رہتی ہے، پھر بھی وہ کیا ہے، اس کو لیتا ہے اور مانگتا ہے، لوگوں سے سوال کرتا ہے، یا یوں کہہ لیں ضرورت سے زیادہ اسراف کرتا ہے، تو اس مال کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ وہ کھایا ہے لیکن اس کو یعنی تشفی نہیں ہوئی۔ والید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اور دینے والا ہاتھ یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر، یعنی دینے والا ہاتھ ہمیشہ نیچے لینے والے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور بلا ضرورت کسی سے سوال کرنے، بلا ضرورت لینے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يفتح عبد باب مسألة الا فتح اللہ علیہ باب فقر، اگر کوئی بھی شخص بلا ضرورت لوگوں سے سوال کرتا ہے، بلا ضرورت، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بلا ضرورت مانگتے ہیں، ان کی زندگی، ان کی ضروریات زندگی کی چیزیں ان کے پاس مہیا رہتی ہیں، غلے ہیں، اناج ہیں ان کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، لیکن پھر بھی ان کی عادت ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم پیش کر کے ان کو سمجھائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بھی شخص بلا ضرورت سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے محتاجگی کے دروازے کو کھول دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو محتاج بنا دیتا ہے، وہ ہمیشہ مانگتے رہتا ہے، لوگوں سے سوال کرتے رہتا ہے، سوال کرنے کی اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اس لیے بلا ضرورت، بغیر انتہائی مجبوری کے انسان کو کیا ہے، کسی سے دست دراز نہیں کرنا چاہیے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ ہاں، اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہو کہ یہ مالدار ہے یا غنی ہے، دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ وہ فقیر آدمی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو، اس کے ظاہری ہے تو شکل و صورت تو اس کو دے دیں گے، لیکن علم ہوتے ہوئے کہ ہاں یہ محتاج یا فقیر اور مسکین نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دینا چاہیے۔ نمبر تیسرے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ پر کام کرنے والے ہیں، یعنی حکومت کی طرف سے یا مدارس کی طرف سے جو زکوٰۃ کو جمع کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ کو اصولنے والے ہیں، لوگوں سے لینے والے ہیں، اور پھر جو اس کے ذمہ داران ان تک پہنچانے والے ہیں، تو یہ زکوٰۃ کے جمع کرنے والے لوگ یا زکوٰۃ کو تقسیم کرنے والے لوگ، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ان کو مقرر کیا گیا ہے، اب وہ ان کی ایک تنخواہ ہوگی یا ان کو ایک متعین رقم دینے کی بات کی گئی ہوگی، تو وہ زکوٰۃ کے مال سے وہ پیسہ ان کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ زکوٰۃ کا اصولنے والا یا زکوٰۃ کا جمع کرنے والا مالدار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ زکوٰۃ کا جمع کرنے والا مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن عاملین علیہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو اس لیے اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 المؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جو کمزور ایمان والے ہیں، نئے مسلمان ہیں، یا اسی طریقے سے شیخ نے لکھا ہے کہ جن کے شر سے بچنے کا امکان ہو، یعنی بہت سارے ایسے لوگ کفار ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، تو اگر یہ امید ہو کہ زکوٰۃ کا مال اگر ان کو دیں گے تو ان کی برائی ہمارے اوپر کم ہو جائے گی یا ان کا فساد کم ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کو بھی ان کی برائی روکنے کے لیے زکوٰۃ کا مال ان کو دیا جا سکتا ہے، ان کو خاموش کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ تالیف قلب کے لیے یا اسی طریقے سے اسلام سے قریب کرنے کے لیے، اسلام سے اگر وہ محبت کرتے ہیں، اسلام سے قریب کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال ان کو دیا جا سکتا ہے۔
اسی طریقے سے نمبر پانچویں جو قسم اللہ رب العالمین نے ترتیب سے بیان فرمایا ہے، الرقاب، گردنوں کو آزاد کرنے میں۔ اب گردنوں کو آزاد کرنے میں وہ غلام یا وہ لوگ جو قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، جو جیل خانوں کے اندر ہیں، ان کے اوپر فدیہ ہے، یا اسی طریقے سے ان کے اوپر جرمانہ ہے، یا اسی طریقے سے کچھ اور مسائل ہیں جن کی وجہ سے وہ جیل کے اندر قید ہیں، اور اگر ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے، ان کے پاس پیسے ہو جائیں تو ان کی زندگی آزاد ہو جائے گی، وہ جیل سے باہر آ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ دیت ہے، یا اسی طریقے سے اور کچھ مسائل ہیں، قرض کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں، تو ایسے لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرنے میں، ایسے لوگوں کو جیل سے باہر چھٹکارا دلانے میں، یا ایسے لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ گردنوں کو آزاد کرنے میں دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6 والغارمین، نمبر 6 کیا ہے؟ مقروض لوگ، قرض دار لوگ۔ اب مثال کے طور پہ انسان قرض لیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد قرض لوٹانے کی اس کے اندر سکت اور طاقت نہیں، قرض کے تلے وہ دبتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ اس کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں لوٹاؤں گا نہیں، لیکن کوئی ناگہانی صورت یا اس طریقے سے پریشانی آ پڑی اور وہ قرض کو لوٹا نہیں سکتا ہے، تو مقروض ہے۔ تو ایسے مقروض لوگوں کی قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ کیا ہے؟ دیا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ یاد رہے کہ مقصد یہ نہ ہو کہ میں قرض لے لوں گا تو پھر زکوٰۃ کا پیسہ بھی مجھے ملے گا، نہیں، نیت اس کی صحیح ہو، لیکن بعد میں مقروض یعنی قرض تلے دب گیا ہو، پریشانی آ گئی ہو، لوٹا نہیں سکتا ہے، تو اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دیا جا سکتا ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 7واں یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اس سے جو سب سے اللہ کے راستے میں یا فی سبیل اللہ کا جہاں پہ قرآن کے اندر ذکر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد، جو کفار سے، غیروں سے میدان جنگ میں لڑائیاں ہوتی ہیں، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ سے عام طور سے مراد لیا گیا ہے۔ لیکن بہت سارے علماء نے جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اور دیگر چیزوں کو بھی شمار کیا ہے۔ مثال کے طور پہ مدارس ہیں، جہاں پہ باہر کے بچے پڑھتے ہیں، جہاں پہ یتیم بچے پڑھتے ہیں، رہائشی مدارس ہیں، اقامتی ادارے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہاں پہ بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے۔ اسی طریقے جیسے سعودی عربیہ کے اندر ہے، مکاتب تعاونیہ ہیں، دعوت سینٹر ہیں، یہاں پہ بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا مال یہاں پہ دیا جا سکتا ہے، چونکہ یہاں بھی غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، یا نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو دین کی بات بتلائی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے یہاں پہ باہر کے لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں جو دین اور دعوت کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، یہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے۔ تو بعض علماء نے یہ سب لکھا ہے، لیکن اصل فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، یعنی وہ جہاد جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہو، وہ فی سبیل اللہ سے مراد ہے۔ لیکن فی سبیل اللہ کا مفہوم بہت ہی وسیع علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر مدارس یا ہر خیر کا کام جو اللہ کے راستے میں کیا جائے وہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے، لیکن بہرحال اختلاف ہے اس معاملے کے اندر علماء کے درمیان۔ اسی طریقے سے نمبر 8 ابن السبیل، راستے کا بیٹا، یعنی جس کو مسافر کہا جاتا ہے۔ اب مسافر آدمی جب سفر کر رہا ہے، اس نے اپنی ضروریاتیں یعنی جو بھی اس کے زیادہ راہ ہیں اتنی چیزیں وہ لے کر نکلا، لیکن راستے میں وہ چیزیں کم پڑ گئی، مثال کے طور پہ یا تو چوری ہو گئی، یا اس کا مال گم ہو گیا، یا کسی نے چوری کر لیا، یا وہ چیزیں کفایت نہیں کی، اس کو ختم ہو گئی وہ چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، یا پیسہ ختم ہو گیا، اب وہ پریشان ہے اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں اس مسافر کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مسافر مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ وقتی طور پہ پریشانی ہے، وقتی طور پہ وہ غریب ہے، اب اس کو منزل مقصود تک پہنچنے کی جو بھی ضرورت کی چیزیں ہو سکتی ہیں، جتنا پیسہ ہو سکتا ہے اتنا زکوٰۃ کا مال اس کو دیا جا سکتا ہے، تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو سکے اور وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ لیکن شیخ نے یہاں لکھا کہ ایسا نہ ہو کہ مسافر سفر کرنے والا کم ہی پیسہ لے کر چلے، اس بہانے سے کہ اگر وہ ختم ہو جائے گا تو بیچ راستے میں زکوٰۃ کا مال میں مانگوں گا اور مجھے زکوٰۃ کا پیسہ مل جائے گا، میں آسانی سے چلا جاؤں گا، یا اس سے زیادہ مال میں جمع کر لوں گا۔ اگر یہ سب نیت ہے، یہ سب ارادے ہیں، تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ نیتوں کے، دلوں کے ارادے سے واقف ہے، اور اس کے حساب سے اس کو گناہ ملے گا، اور ایسے شخص کو علم ہوتے ہوئے زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال کن کو دیا جا سکتا ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں میں سے کن کو ہم زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ بھی لوگ سوال کرتے ہیں
کیا ہم اپنے بیوی کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں؟ کیا ماں باپ کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں؟ کیا بھائی کو دے سکتے ہیں؟ کیا بہن کو دے سکتے ہیں؟ کیا رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، جن کا نفقہ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ ان کے کفیل ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر زکوٰۃ کا مال آپ نہیں خرچ کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے اوپر آپ زکوٰۃ کا مال نہیں خرچ کر سکتے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نان و نفقے کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے، اور جن کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو نہ بیوی کو دے سکتے ہیں، نہ بچوں کو دے سکتے ہیں، نہ ماں باپ کو دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر بھائی بہن ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، یا اسی طریقے سے خالہ ہے، پھوپھی ہیں، چچا ہیں، یا کوئی اور رشتہ دار ہیں جن کے نان و نفقے کی ذمہ داری ڈائریکٹ ہمارے کندھوں پر نہیں آتی، وہ شادی شدہ ہیں، الگ رہتے ہیں، غریب ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے، اور ایسے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا اجر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: الصدقۃ علی الفقیر صدقہ وعلی ذوی الرحم صدقۃ وصلہ، کہ فقیر کے اوپر صدقہ کرنا یعنی فقیر کو زکوٰۃ دینا، اس پر ایک ہی صدقہ ملتا ہے، لیکن اگر وہی صدقہ، وہی زکوٰۃ رشتہ داروں کو دیا جائے تو پھر اس میں دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک رشتہ داری کا ملتا ہے، اور ایک کیا ہے؟ صدقے کا اجر ملتا ہے۔ ایک رشتہ داری کا اور ایک صدقے کا۔ اس لیے ہم میں سے، ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ دار میں جو لوگ ہم جانتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ہمارے بھائی ہیں، الگ رہتے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری خالہ ہیں، پھوپھیاں ہیں، ہمارے چاچا ہیں، یا کوئی بھی رشتہ دار جن سے ہمارا رشتہ ہے، ایسے لوگوں کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو ہی دینا اولا ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ ایک تو رشتہ داری کا ثواب ملے گا، اور دوسرا کیا ہے؟ صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ 8 قسمیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ زکوٰۃ آپ فقیر، مسکین، زکوٰۃ وصولنے والے، زکوٰۃ کو جمع کرنے والے، تالیف قلب کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے، یا کفار و مشرکین کے شر کو روکنے کے لیے، اسی طریقے سے گردنوں کو آزاد کرنے میں، مقروض کو، اللہ کے راستے میں جہاد کو، یا اللہ کے راستے میں یعنی مدارس وغیرہ جہاں پہ یتیم بچے پڑھتے ہیں، اقامتی ادارہ، وہاں پہ بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسافر جس کا زادرہ ختم ہو چکا ہے، پیسے خرچ ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس چیزیں نہیں ہیں، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن میں سے کسی ایک میں یا 8 میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ رشتہ داروں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ انہی کو دینا چاہیے۔ اپنے بیوی، اپنے بچے، ماں باپ کے اوپر زکوٰۃ کا مال نہیں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو یہ توفیق دے جو نصاب کو پہنچ چکے ہیں، جن کا مال نصاب کو پہنچ چکا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں زکوٰۃ نکالنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، کورونا وائرس کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم کر دے۔ اس بیماری کے ذریعے سے بہت سارے مسائل امت پر یا عام لوگوں پر آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جلد سے جلد ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو بھی دین کی صحیح جانکاری مل سکے کہ زکوٰۃ کا یعنی جو موسم چل رہا ہے، عام طور سے لوگ اسی طریقے سے سوال کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس لیے اسی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو بھی صحیح جانکاری ہو سکے، اور لوگوں کو بھی دین کی معلومات حاصل ہو سکے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔